السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد أبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة أست زوجها حتى ترجع۔ ابھی آپ کے سامنے صحیح الترغیب و ترہیب کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور اسی طرح یہ روایت طبرانی صغیر کے اندر اور مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے آگے نہیں بڑھتی، یعنی اشارہ ہے کہ ایسے دو آدمیوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، عبد ابق من موالی حتی یرجع، ایک ایسا غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا ہو یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ جب تک وہ اپنے مالک سے فرار ہوگا، اس دوران وہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ مالک آقا کی وہ ملکیت ہے، اور اس کے ساتھ وہ فراڈ کر کے، دھوکہ دے کر کے فرار ہو گیا ہے۔ وہ ہے غلام، لیکن فرار ہو کر کے اپنے آپ کو آزاد پیش کر رہا ہے، تو دھوکہ ہے یہ، اور سنگین قسم کا دھوکہ ہے۔ تو اس غلام کی نماز اللہ تک نہیں پہنچتی ہے، نماز قبول نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ جب وہ واپس آ جائے گا، اپنے مالک سے مل جائے گا اور اپنے مالک کی ماتحتی کو قبول کر لے گا، تب اس کی نماز قبول ہوگی۔ جب تک وہ فرار رہے گا، نماز قبول نہیں ہوگی۔ نمبر دو، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع، دوسری وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو، اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والی ہو، یہاں تک کہ وہ نافرمانی کو چھوڑ دے اور اطاعت و پیروی کی طرف لوٹ آئے۔ اسلامی شریعت میں شوہر کا بڑا مقام ہے۔ ایک خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، اسے اذیت پہنچائے، اس کی مخالفت کرے۔ دین اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کی اطاعت و پیروی کرنا ہے، اس کے اگینسٹ میں نہیں چلنا ہے، نافرمانی کی راہ نہیں اختیار کرنا ہے۔ شوہر کا کیا مقام ہے، اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو غیر اللہ کے سجدے کا حکم دیتا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ اب سمجھ سکتے ہیں کہ شوہر کا کیا درجہ ہے۔ عورت اگر اپنے شوہر کی مخالفت کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، اذیت دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز قبول نہیں ہوگی۔ بھائی کتنی خطرناک وعید ہے، نماز قبول نہیں ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور اس کے بستر پر نہ آئے اور ناراضگی میں شوہر رات گزار دے، آسمان والا ناراض ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ یہ ناراضگی کب تک ہوتی ہے؟ جب تک کہ دونوں میں موافقت نہ ہو جائے،
اطاعت و پیروی کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے. فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. تو لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہوں تو ہمیں ان دو نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. نمبر ایک، غلام اپنے مالک کی ماتحتی قبول کرے، اس سے فرار ہو کر کے دھوکہ دے کے فرار نہ ہو. نمبر دو، خاتون کے لیے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی سے بچے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.